بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر کسی خاتون کو کچھ خاص خواب نصیب ہو جائے، چاہے ان میں سے صرف ایک ہی کیوں نہ ہو، تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہے۔ یہ بھی یقیناً ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں خوشحالی دے گا اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ آج کی اس معلوماتی اور روحانی نصیحت سے بھری تحریر میں ہم ان خوابوں کا ذکر کریں گے جو اگر کسی نیک بندے یا بندی کو نصیب ہو جائے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی خاص رحمت سے نواز دیا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا کوئی خواب نصیب ہوا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے خاص اور نیک بندوں میں شمار ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنی دوستی کے لائق سمجھا ہے۔ ناظرین، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: شیطانی خواب، نفسانی خواب اور رحمانی خواب۔ ان تینوں خوابوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ کن لوگوں کو آتے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سنیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو ان کی امت کو نبوت کا 46واں حصہ یعنی سچے خواب کی شکل میں تحفہ دیا۔ یہ سچے خواب اللہ کا کلام ہے جو امت محمدیہ کو خاص طور پر عطا کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آئے تھے اور وہ اللہ کے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تو حضرت یعقوب نے فرمایا، اپنے بھائیوں سے یہ خواب مت بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ آج کے دور میں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر آپ کو کوئی سچا یا اچھا خواب آئے اور آپ کو شک ہو کہ کوئی آپ کے لیے حسد رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو، اس کی بیوی ہو، اس کا بچہ ہو، کوئی قریبی دوست ہو، رشتہ دار ہو، چاچا، ماما، خالہ یا پھوپھی، تو اپنے خواب کا ذکر ان سے ہرگز نہ کریں۔ اب آئیے ان تینوں طرح کے خوابوں کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ شیطانی خواب، یہ وہ خواب ہے جو ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کی محبت سے دور ہیں، اپنے نبی سے بیگانے ہیں، نماز سے غافل ہیں، قرآن کو نہیں سمجھتے اور گناہوں و فتنوں میں ڈوبی زندگی جیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خواب اکثر ڈراونے، دھوکے دینے والے اور بے ایمانی ہوتے ہیں۔ یہ خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں جو انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفسانی خواب، یہ وہ خواب ہے جو انسان کے اپنے خیالات اور دنیاوی خواہشوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی دن بھر کسی دکان، کاروبار یا کسی شخص سے محبت میں ڈوبا رہے تو رات کو وہی خیالات اس کے خوابوں میں اتر آتے ہیں۔ یہ خواب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے بلکہ انسان کے نفس کی خواہشوں کا عالم خواب میں ترجمہ ہوتے ہیں۔ رحمانی خواب، یہ خواب بہت خاص اور مقدس ہوتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے دل پاک ہیں اور جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اگر ایسا خواب آدھی رات کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے آئے تو وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ یہ وہ خواب ہے جو انسان کو اللہ کی قربت اور کرم کا احساس دلاتے ہیں۔ اب آئیے ان خاص خوابوں کی تفصیل سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ خواب نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا ہے۔ پہلی نشانی، اگر کوئی نیک بندہ یا بندی خواب میں کسی ولی اللہ کو دیکھے تو یہ بہت بڑی علامت ہے۔ ولی اللہ کی تعداد بے شمار ہے اور ہماری اسلامی کتابوں میں ان کا ذکر درج ہے۔ لاکھوں لوگ
ہر مہینے ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، معافی کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوچئے اگر یہ لوگ اللہ کے مقرب اور قریبی نہ ہوتے تو کیا اتنے سالوں بعد بھی لوگ ان کی قبروں پر دعا کے لیے جاتے؟ عام انسان کی قبر پر کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ یہ وہ خاص بندے ہیں جن کا مرتبہ اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ اگر آپ کو خواب میں کوئی ولی اللہ دکھائی دے اور آپ انہیں دل سے اللہ کا دوست مانتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ کو اس کی قربت نصیب ہو رہی ہے۔ دوسری نشانی، اگر خواب میں آپ کو صحابہ کرام یا انبیاء کرام میں سے کوئی نبی نظر آئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خواب میں درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی مجلس درود میں بیٹھے ہیں، آسمان کی سیر کر رہے ہیں، پل صراط پار کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی نیک عمل کرتے دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ سارے خواب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسلام میں معمولی نہیں بلکہ اللہ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے خاص بندے ہیں۔ آپ کی دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانیت بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک خواب بھی نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی خاص رحمت آپ پر اتر رہی ہے۔ آپ کو دنیاوی عزت کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بلند مقام ملے گا۔ جہاں آپ قدم رکھیں گے وہاں اللہ کی برکت ساتھ چلے گی اور آپ کی ہر جائز خواہش اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھیے، اگر ایسا کوئی خواب آئے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے بلکہ صبح اٹھتے ہی سجدے میں گر جائیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو اپنی خاص منزل کے لیے چن لیا ہے۔ اب سنیے وہ بات جو دل کو سکون دیتی ہے اور روح کو اللہ کی محبت سے بھر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے، اے جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر بھی اس شخص کی مقبولیت لکھ دیتا ہے۔ نتیجتاً لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کا بندہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے اور ہر جگہ اسے چاہا جاتا ہے۔ اس کے الٹ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص سے ناراض ہو جائے تو وہ بھی جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے، اے جبریل، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، تم بھی نفرت کرو۔ پھر سارے آسمان اور زمین والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ کتنا بڑا سبق ہے۔ اگر آج لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے نام کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو بنا وجہ ناپسند کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے یا آپ کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب ہم آپ کو ان 3 خاص رحمانی خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اگر کسی نیک بندے کو نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی قربت، اس کی رضا اور اس کی خاص محبت کی نشانی ہے۔ پہلا خواب، اگر آپ خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بہت پاکیزہ بندے ہیں۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے اور آپ کے مرتبے کو بلند کر رہا ہے۔ اگر یہ خواب آپ کو جوانی میں نصیب ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کے لیے اس دنیا میں ایک اونچا مقام طے کر رہا ہے، اور اگر یہ خواب بڑھاپے میں آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے آپ کی باقی زندگی کو اپنی قربت سے بھر دے گا۔ دوسرا خواب، اگر آپ خواب میں غسل دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک روحانی اور بہت بڑی نشانی ہے۔ جیسے جسمانی گندگی نہانے سے دور ہوتی ہے، ویسے ہی اس خواب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی گندگیوں کو، دل کے میل، گناہوں اور برے خیالات کو دھو رہا ہے۔ یہ خواب آپ کو تازگی، پاکیزگی اور ہلکا پن عطا کرتا ہے۔ اگر یہ خواب جوانی میں آئے تو سمجھیے کہ اللہ آپ کی جوانی کو گناہوں سے بچا کر نیکی کی راہ پر لے جانا چاہتا ہے، اور اگر یہ خواب بڑھاپے میں آئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو آخری سانس تک نیکی اور برکت سے بھر دے گا۔ تیسرا خواب، اگر آپ خواب میں سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو یہ بہت خاص خواب ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ سے سچا تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے رات کی تنہائی میں آنسو بہائے، جن کے دل نے سجدے میں سکون پایا اور جنہوں نے اللہ کو اپنے سارے غموں کا سہارا بنایا۔ ایسے لوگ جب بھی اٹھتے ہیں، چاہے طبیعت کیسی ہو یا حالات کیسے ہو، وہ تہجد، توبہ اور عبادت کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر کے انہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ان تینوں خوابوں میں سے کوئی ایک بھی نصیب ہو جائے تو اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے شکر ادا کیجیے۔ یہ صرف رحمت نہیں بلکہ ایک خاص پیغام ہے کہ آپ کی زندگی اب بدلنے والی ہے۔ اگر آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ کی مدد ہر قدم پر ساتھ چلتی ہے تو آج ہی اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیجئے، اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اپنی نیت کو پاک کیجئے اور ہر اس راستے سے ہٹ جائیے جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے۔ یاد رکھیے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب سب منہ پھیر لیتے ہیں وہ تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ تب بھی اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے کرم سے جوڑتا ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں بے چینی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے یا حالات نے آپ کو تھکا دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ سب بے وجہ نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسی کی طرف لوٹ آئیں، اسی سے امید رکھیں اور اسی سے تعلق بنائے رکھیں۔ دیر نہ کیجیے، ہو سکتا ہے یہی موقع آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی بن جائے۔ اللہ سے توبہ کیجیے، دعا کیجیے اور اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ یقین مانیے وہ بہت قریب ہے، بہت زیادہ قریب۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو
تو اسے اوروں تک پہنچائے، شاید کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے اور آپ کو اس کا صدقہ جاریہ ملے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور اپنی قربت عطا فرمائے، آمین۔